بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 20 نومبر اور دن ہے جمعرات کا۔ بہت بڑی کرپشن کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف کا آپ کو دعویٰ یاد ہوگا۔ شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن کا بھی الزام نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ایک الزام لگا دیا گیا، اور یہ الزام پاکستان کے اندر سے نہیں لگا، یہ الزام ایک بہت بڑے ادارے نے لگا دیا ہے، اور وہ ادارہ ہے IMF۔ یوں سمجھا جائے کہ IMF نے ایک FIR درج کر دی ہے پاکستان کے اندر کرپشن کے اوپر، پاکستان کے اندر بے ضابطگیوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگا کے کھل کے کہہ دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی سنجیدہ ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز نے ایک دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، وہ کیا ہے اس پر ہی بات کریں گے۔ سہیل آفریدی نے دھمکی لگائی، انہوں نے کہا کہ جو بھی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں اگر کسی نے بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی، رات کو کی تو صبح کا سورج نہیں دیکھے گا، صبح کی تو شام کا سورج نہیں دیکھے گا۔ اس دھمکی کے اوپر انہیں ایک بہت بڑا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ نوٹس جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ علیمہ خان کا ایک بیان ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، یہ افسوسناک رپورٹ ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ ناظرین، اس جملے پر آپ غور کریں، یہ جملہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، جبکہ اس نظام کا، اس اشرافیہ کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہیں، معاشی طور پہ پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، لیکن IMF کا کہنا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ یہ خود ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اشرافیہ، ناظرین آپ یہاں پر دیکھیں، پاکستان کے اندر سے اس پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ شہباز شریف کا بیان یاد کریں کہ مجھ پر ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے، اور اب یہاں پر کیا آ رہا ہے، IMF نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، کرپشن کی نظر ہونے والی رقم سے پاکستان میں پیداوار اور ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اب جو بات کی ہے انہوں نے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ SIFC کی جانب سے سالانہ رپورٹ فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی کے اوپر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کی ڈیٹیلز بہت خطرناک ہیں۔ ناظرین، BBC کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان میں کرپشن کو ایک مستقل چیلنج قرار دے دیا ہے، جو اس کے مطابق معاشی ترقی پر سنگین منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ادارے نے ملک میں قانون کی حکمرانی کو کمزور اور انسداد بدعنوانی کے خلاف کوششوں میں سیاسی اثر و رسوخ کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ناظرین بہت ساری ہے، مکمل ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے، اور یہ ڈیٹیل رپورٹ جو ہے تمام نیوز پیپر میں تقریباً شائع کی گئی ہے۔ عالمی مالیاتی IMF کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں کرپشن مستقل چیلنج ہے، اور سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسی پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جس میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کرتے ہوئے IMF کا 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اس رپورٹ کا دائرہ صرف وفاقی سطح کی کرپشن اور گورننس تک محدود نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یعنی صوبائی سطح پر بھی ہے۔ یہاں پر مریم نواز کی بھی بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ رپورٹ میں اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کرنے، SIFC کے فیصلوں میں شفافیت کو بڑھانے، حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ انسداد بدعنوانی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ IMF نے SIFC کے اختیارات، استثنا اور شفافیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے SIFC کی جانب سے سالانہ رپورٹ فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ میں تمام سرکاری خریداری بھی 12 ماہ میں گورننس سسٹم پر لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پالیسی سازی اور عمل درآمد میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی ضروری ہے۔ IMF کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کرپشن کی نظر آنے والی رقم سے پاکستان میں پیداوار اور ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گورننس اور کرپشن سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا کہ گورننس بہتر بنانے سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے۔ اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے، اور پاکستان 5 سال میں 6.5% تک GDP میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے IMF کا۔ ناظرین، یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کرپشن کہاں پر کھڑی ہے۔
ایک جانب حکومت کے دعوے ہیں، ایک جانب نظام کے دعوے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر سٹرانگ ہو گیا ہے، تو دوسری جانب جو ہمیں جو ہے فنڈز دے رہے ہیں، جو ہمیں لونز دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر پاکستان کو ڈبو دیا ہے، معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بلکہ کرپشن، ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان جو ہے کبھی بھی معاشی ترقی نہیں کر سکتا، اس کرپشن کو بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا بھی جو ہے وہ جاری کرنے کا کہہ دیا ہے، انہوں نے ایس آئی ایف سی کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ناظرین، یہ رپورٹ جو ہے معمولی رپورٹ نہیں ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کا بھی دعویٰ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز واحد پارٹی ہے جو کہ اینٹیں رکھتی ہے، باقی سب جو ہے کام نہیں کرتے، صرف دعوے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا گیا کہ ہر طرف کرپشن چل رہی ہے، پاکستان کے اندر کرپشن کی وجہ سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی، جب تک کرپشن نہیں رکے گی کوئی ترقی پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اور یہ کہنا ہے آئی ایم ایف کا۔ لیکن یہ رپورٹ ایک خود چارج شیٹ ہے، اس کے اوپر سیرش مان کا کہنا ہے، سیرش مان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی 186 صفحات پر مشتمل رپورٹ سے رپورٹ نہیں بلکہ معاشی ناکامی اور کرپشن کی ایف آئی آر ہے، جس نے پاکستان کے ہر شعبے میں کرپشن کی کلی کھول کر رکھ دی ہے، قانون کی حکمرانی کا نوحہ پڑا ہے اور ساتھ مشورے بھی دے دیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں آنے والے سرمایہ کار اگر آئی ایم ایف رپورٹ کو پڑھیں گے یا اس بارے میں سنیں گے تو کیا وہ یہاں سرمایہ کاری کریں گے؟ یہ سوال ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے جواب میں کیا کرتی ہے، کیا حکومت ان چیزوں پر عمل کرے گی؟ اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے ناظرین، آخر میں عمل کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف نے ایک چارج شیٹ دی ہے، یہاں تک کہ سیرش بان کا کہنا ہے کہ یہ چارج شیٹ بھی نہیں بلکہ ایک ڈائریکٹ ایف آئی آر ہے۔ ناظرین، مریم نواز نے ایک اور دعویٰ کیا تھا، مریم نواز نے لندن سے دعویٰ کیا کہ میں نے اور نواز شریف نے کبھی بھی سیاسی انتقام نہیں لیا، ہم نے کسی سے کوئی سیاسی انتقام کبھی نہیں لیا۔ لیکن عظیم مریم نواز کا یہ بیان بھی چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ ایک خبر سامنے آ رہی ہے، 9 مئی مقدمات، پنجاب میں 15 خصوصی پبلک پراسیکیوٹرز کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا۔ پراسیکیوٹرز کی درجنوں سماعتوں میں نہ ہونے کے برابر پیشیاں، پنجاب کابینہ اجلاس میں پراسیکیوٹر جنرل کا انکشاف، حساس مقدمات کی پیروی ہر صورت بہتر بنائے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حساس مقدمات کی پیروی ہر صورت میں بہتر بنائے، 18 کروڑ 97 لاکھ اضافی فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر کہا گیا کہ پراسیکیوٹرز جو وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور تیزی سے کام نہیں ہو رہا۔ 9 مئی کے مقدمات کے اوپر کہا گیا کہ تیزی سے کام کیا جائے، جلدی کام کیا جائے۔ دوسری جانب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا۔ لیکن ناظرین، اگر یہ رپورٹ سامنے رکھی جائے، یہ خبر سامنے رکھی جائے تو یہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مریم نواز اگر سیاسی انتقام نہیں لے رہی تو پھر یہ کہاں سے آرڈرز آ رہے ہیں؟ اس کے اوپر اس قدر زیادہ جو ہے شدید ایکشن کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ بہت کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے ایک دھمکی لگائی تھی، سہیل آفریدی نے ایک بہت بڑی دھمکی لگائی تھی۔ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 23 نومبر کو، اگر اس کے اندر رد و بدل کیا گیا، رات کو کیا گیا تو رات کو کرنے والے صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے، اگر صبح کیا گیا تو شام کی جو ہے اس صبح کی شام نہیں دیکھیں گے۔ یہ کہنا تھا سہیل آفریدی کو۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ اس کے اوپر جو ہے پولیس اور انتظامیہ کے متعلق بیان دینے پر الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو نوٹس جاری کر دیا۔ انہوں نے طلب بھی کر لیا ہے، ہری پور ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا۔ اب یہ الیکشن جو ہے پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے NA-18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب یہ بنیاد بنائی گئی ہے کہ اب یہاں پر ووٹروں کی جان کو خطرہ ہے، یہ الیکشن خطرناک ہو گیا ہے، اب یہاں پر فوج طلب کر لیا ہے، یعنی کہ معاملہ مزید بگڑ گیا ہے۔ سہیل آفریدی نے اس لیے دھمکی لگائی تھی کہ اس کے اندر رد و بدل نہ کیا جائے، انہیں نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، الیکشن بھی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ یقیناً سہیل آفریدی نے جو دھمکی لگائی ہے اس پر وہ عمل بھی کریں گے، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ وعدہ کیا گیا کہ میں عمل کروں گا، اور دوسری جانب جو ہے وہاں پر فوج بھی طلب کر لی گئی ہے۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا تصادم ہے جو کہ اس الیکشن کے نتیجے میں آئے گا، اور حالات جو ہے مزید گمبھیر ہو جائیں گے، مزید جو ہے سنگین ہو جائیں گے۔ ناظرین، علیمہ خان نے ایک بیان دیا ہے، علیمہ خان کا یہ بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ علیمہ خان جو ہے اس وقت جو ہے انصار عباسی کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، صرف بہنیں جو کہ ڈٹی ہوئی ہیں، ہر روز باہر نکلتی ہیں، صرف وہی احتجاج کرتی ہیں، صرف وہی عمران خان کے لیے دھرنے دیتی ہیں، بیٹھتی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ناظرین، آج علیمہ خان نے خود کہا ہے کہ ہم نہیں گھبرائیں گے اور نہ ہی ڈریں گے۔ منگل کو میڈیا والوں پر بھی تشدد ہوا مگر یہ بولتے نہیں ہیں، اگر نہیں بول سکتے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، آپ اپنے اوپر ہونے والے تشدد پر بھی نہیں بول سکتے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ناظرین، علیمہ خان، عمران خان کی سسٹرز ہوں، عمران خان خود ہوں، پاکستان کے اندر اگر سوشل میڈیا کو پڑھا جائے تو جگہ جگہ پر لکھا ہے
جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ شوکت خانم کی اولاد واحد اولاد ہے کہ جو اس 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، یہی وہ واحد اولاد ہے کہ جو اس پاکستان کی ریاست کے ساتھ مخلص ہے، وفادار ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ تمام سختیاں برداشت کر کے بھی آئین اور قانون کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور باقی 25 کروڑ عوام بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔